اچھا بات یہ ہے کہ محلے میں ایک عالم دین امامت کرتا ہے تو محلے میں کچھ لوگ اس کے مخالف کیوں ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ یاد رکھیے علماء دین یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یعنی نبی ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ پہلی آیات قرآن تلاوت کرنا، دوسرا ہے انہیں پاک کرنا، تیسرا ہے انہیں کتاب کا علم سکھانا، اور چوتھا ہے حکمت سکھانا۔ اس کی تفسیر میں یہ کہا اب عالم دین بھی یہی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتا ہے۔ اچھا دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، گندگیاں ہیں، برے اعمال ہیں، بدعتیں ہیں، قرآن اور حدیث بیان کر کے برے اعمال کی نشاندہی کرتا ہے کہ فلاں عمل برا ہے، فلاں چیز بدعت ہے، فلاں عقیدہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت کا علم سکھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا علم سکھاتا ہے۔ تو محلے کے اندر رہنے والوں میں سے کچھ لوگ اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ گندی مزاج اور بری طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھی طبیعت کے لوگوں کو دین کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی، وہ اس عالم دین سے محبت بھی کریں گے، اور بری طبیعت کے جو لوگ ہیں وہ اپنی برائی، اپنی گندگی، اپنے دل کی خرابی کی وجہ سے اس عالم سے کیا کریں گے؟ نفرت۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کا کام ہے کہ ایک بندے کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کرتا ہے، دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے تو اس کی سی بات کرتا ہے، تیسرے بندے کے پاس جاتا ہے تو اس کی سی بات کرتا ہے۔ یعنی امام کے پاس آیا تو بولا یار اوہ ہوئے آپ تو بڑے اچھے امام ہیں، اور کمیٹی والے کے پاس گئے ابے یار کیا امام رکھا ہے۔ تو دیکھیں امام کے پاس آیا، امام والی گفتگو کی ہے، اور کمیٹی والوں کے پاس گیا تو ان کی سی گفتگو کی۔ تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے دو رخا اور منافق۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دو رخا منافق، یعنی دو چہرے والا منافق۔ آسان اردو میں اس کو آپ دو غلائب بھی بول سکتے ہیں، اور ہمارے سندھی لینگویج کے اندر بم موہی نانگ کیا چاہتا ہے؟ بم موہی نانگ، یعنی ایسا سانپ کہ جس کے دو منہ ہیں، ادھر سے بھی ڈستا ہے تو ادھر سے بھی ڈستا ہے۔ اب ایسے دو رخے دوغلے لوگوں کے متعلق قرآن کریم اپنا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، لوگوں میں سے بدترین شخص دو چہروں والا ہے، ان کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے، ان کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے۔ اب عالم دین نے پڑھی یہ حدیث جمعے میں، اور اس حدیث کی تشریح اور دو رخے اور دو غلائب کی جو نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری بتا دیں۔ کوئی شخص بیٹا خطاب سن رہا تھا، تقریر سن رہا تھا، اس نے دیکھا آج امام صاحب مجھے کہہ رہا ہے، حالانکہ امام صاحب تو ایک عام انداز میں وہ حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بندہ کیا سمجھ رہا ہے؟ تو ایسے گندے لوگ جو ہیں پھر اس عالم دین سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے خلاف فتنہ اور فساد کھڑا کر دیتے ہیں۔ وگرنہ علماء دین کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرتے، وہ کسی کی پراپرٹی پر قبضہ نہیں کرتے، وہ کسی کا قرضہ نہیں دباتے، وہ کسی کی بہن بیٹی کو لے کے بھاگ نہیں جاتے، وہ صرف اللہ و رسول اور دین کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ و رسول کی بات کرنے، دین کی بات کرنے، لوگوں کے اخلاق درست کرنے کی جب بات کرتے ہیں، پھر کچھ گندی طبیعت کے لوگ ان کے خلاف فتنہ و فساد کھڑا کر دیتے ہیں اور پورے محلے میں اس عالم دین کو، اس امام صاحب کو بدنام کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟
وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی حدیثیں ہیں نا یہ بیان نہ کرے امام صاحب. اب ایسے لوگ خود سوچیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر ایسے لوگ ہوتے جن کو آج یہ حدیث اچھی نہیں لگ رہی، اگر حضور کے زمانے میں ہوتے تو عبداللہ بن ابی کی جماعت میں ہوتے یا سیدنا صدیق اکبر کی جماعت میں ہوتے، ابو لہب ابو جہل والے ہوتے یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ہوتے. تو دین سے دشمنی اور دین سے وفا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اور میں خود غور کریں. آج اگر ہم عالم دین کے وفادار ہیں، ایسا عالم دین جو دین کی بات کرتا ہے، کوئی لوبھ لالچ اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو سمجھو ہم دین سے وفا کر رہے ہیں. اور ایسا عالم دین جو خالص دین کا کام کر رہا ہے اور ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پاک کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں. جہالتوں سے باہر آئیے، اپنے اپنے اعمال پر غور کیجئے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. کہ ہمارا یہ بولنا، ہمارا یہ دیکھنا، ہمارا یہ کردار، ہمارے یہ کام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ٹھیک ہیں یا نہیں.